بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ستارہ شام ایپیسوڈ 29۔ پہلے تو میں معذرت چاہتی ہوں کہ کچھ 2 دن لیٹ ہو گیا، اور خضر عمران آپ کا مجھے کمنٹ سمجھ نہیں آیا کہ ری سٹارٹ کیسے کروں ناول کو۔ بس یہ 2 دن کے بیچ میں گیپ آ گیا، اور وہ کچھ ایسی مصروفیات تھے جس کی وجہ سے نہیں ریکارڈنگ کر سکی۔ اور دوسرا یہ کہ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دیواری شب میں آگے کنٹینیو کروں یا نہ کروں۔ اگر تو آپ لوگ کہیں گے تو میں پھر یہ ہے کہ اس کو ذرا شارٹ کر کے اسے کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تاکہ کچھ اور ناول کوئی اور سٹارٹ کر پائیں۔ آپ اب بتائیے گا کہ اگر آپ لوگ کنٹینیو کروانا چاہ رہے ہیں تو کرتے ہیں، ورنہ اس کو پھر وہیں پہ، کیونکہ کئی لوگوں نے ڈرامہ دیکھ لیا تو ان کا اس طرح سے انٹرسٹ نہیں رہا ناول میں۔ تو اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آگے اس کو کر لوں گی۔ اگر آپ لوگوں کا ارادہ ہے کہ نہ اسے کو کیا جائے تو پھر اس کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اور شروع کر لیں گے۔ بڑی سوچ بچار کے بعد دین محمد نے فاروق سے بات کرنے کا ارادہ کیا، بلکہ بات بھی کیا کرنی تھی، سیدھے سادے طریقے سے اسے ڈرا دھمکا کر اس گاؤں سے رخصت کرنے کی ٹھانی۔ لیکن فاروق کوئی نوعمر لڑکا نہیں رہ گیا تھا جو ماموں سے 4 تھپڑ کھا کر ہراساں ہو جاتا۔ وہ جوان بھرپور لڑکا تھا جس کے بازو میں دین محمد سے زیادہ طاقت تھی۔ پھر وہ محکمہ زراعت کا ملازم تھا، اور یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ کوئی اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالتا تو فاروق اتنی استطاعت رکھتا تھا کہ نہ صرف اسے دھوبی پٹکا دے کر زمین پر گرا دیتا، بلکہ اس کی گردن بھی توڑ دیتا۔ دین محمد کی بات سن کے وہ بری طرح بھڑک گیا۔ مجھے کچھ کہنے سے بہتر اپنی بیٹی کو سمجھاؤ۔ 100 مرتبہ اس سے کہہ چکا میرے پاس نہ آیا کرے، مگر اس کی ہڈی میں تو سکون ہی نہیں ہے۔ تو الو کے پٹھے، میری بیٹی؟ دین محمد اس کی بات سن کے بری طرح بھڑک گیا۔ گالی مت دینا ماموں، فاروق نے اس سے زیادہ اشتعال انگیز لہجے میں کہا۔ غیرت مندی صرف تم میں ہی نہیں ہے، میں بھی راجپوتوں کا خون ہوں۔ تمہاری عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو آج تمہاری لاڈلی کے کرتوت سارے گاؤں کو پتہ چل چکے ہوتے۔ جتنا تم نے مجھے اور میری ماں باپ کو ذلیل کیا تھا، میں چاہتا تو بڑی آرام سے تمہاری عزت کا جنازہ نکال کر تمہارے ساتھ حساب برابر کر لیتا، لیکن مجھے صرف اپنی ماں کی پرواہ ہے جس کو تم اور تمہاری بیٹی بڑی عزیز ہے، اور میں نہیں چاہتا میری کسی عمل سے میری ماں کو دکھ پہنچے۔ میرے مانو ماموں اپنی اس فتنی کے 2 پول پڑھا کر رخصت کر دو، یہ اب تمہارے قابو میں نہیں آنے والی۔ میں یہاں کب تک ہوں؟ آج نہیں تو کل میرا تبادلہ کسی اور جگہ ہو جائے گا، لیکن میری جگہ یہاں جو بھی آئے گا وہ بھی مرد ہی ہوگا، اور اتفاق سے تمہاری عزت کی پرواہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ہر کوئی میری طرح نہیں ہوگا کہ پلیٹ میں پیش کی جانے والی شراب کو انکار کر دے، اس لیے بہتر ہے سنبھالو اپنی بیٹی کو۔ فاروق کی زبان الفاظ نے زہر اگل رہی تھی۔ دین محمد اٹھے ہوئے سر اور کندھوں کے ساتھ فاروق سے جواب طلب بھی کرنے گیا تھا، لیکن واپسی میں اس کا سر اور کندھے جھکے ہوئے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ فاروق کی بات میں سچ اور جھوٹ کا تناسب کتنا ہے۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ دشمنی کے باوجود فاروق نے اس کی عزت کی پرواہ کی تھی۔ دین محمد بے حد فکر مند ہو گیا تھا۔ جنت کی جگہ اس کا بیٹا ہوتا تو وہ مار پیٹ کر اسے سمجھا سکتا تھا، لیکن جنت لڑکی تھی اور دین محمد کی بے حد لاڈلی۔ وہ اسے پھولوں کی چھڑی سے بھی چھونے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو ہم سب بھی کرتے ہیں، بعض اوقات ان چھوٹی غلطیوں کا کوئی مجموعہ ہمارے لیے مشکلات بھی کھڑی کر دیتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور کوتاہیاں مل کر دلدل کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور خود پر پہلا قدم پڑتے ہی انسان کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہیں۔ دین محمد کی غلطیاں بھی ایسی دلدل کی صورت اختیار کر چکی تھی، اور دین محمد سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس دلدل میں پیر رکھے بغیر دوسری طرف کس طرح پہنچے۔ بیٹی کی محبت نے بالآخر اسے ایک بند گلی میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ شبی کمرے میں داخل ہوا تو جلال چھوٹے سے لیدر بیگ میں روزمرہ ضرورت کا سامان رکھ رہا تھا اور کہیں روانگی کی تیاری میں دکھائی دیتا تھا۔ کدھر کی تیاری ہے جناب؟ اس نے تھکے تھکے انداز میں لیکن خوشگواریت سے پوچھا۔ ابھی کیمپس سے لوٹا تھا اور تکان زدہ دکھائی دیتا تھا۔ میں گاؤں جا رہا ہوں، جلال نے مصروفیت بھرے انداز میں جواب دیا۔ ہیں؟ شبی چونکا۔ یہ اچانک گاؤں جانے کا پلان کیسے بن گیا؟ صبح تک تو کوئی ارادہ نہیں تھا، اس نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ بس اچانک پلان بنا، سب لوگ بہت یاد آ رہے تھے، سوچا جا کر مل ہی آؤں۔ جلال نے اصل بات گول کرتے ہوئے بہانہ بنایا۔ تم بھی چلو، شبی پرسوں واپس آ جائیں گے۔ نہیں یار، مجھے تو کل ہر حال میں اپنا پروجیکٹ سبمٹ کروانا ہے، شبی نے معذوری ظاہر کی۔ تم یوں کرو، تم بھی رک جاؤ، کل اکٹھے گاؤں کے لیے نکلیں گے، ویسے بھی آج موسم بہت خراب ہے۔ میرا نہیں خیال ہے ایسے موسم میں تمہیں ڈرائیونگ کا رسک لینا چاہیے۔
وہ شوز اتار کے تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ کیا بات ہے، بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو؟ جلال نے بات ٹالتے ہوئے پوچھا۔ شبی نے جواب دینے کی بجائے اپنی آنکھوں کو انگلیوں سے مسلنا شروع کر دیا۔ شبی طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ شبی نے سابقہ انداز میں کہا، پھر دل میں کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے پوچھنے لگا، جیڈی تو صبح تم پارک گئے تھے؟ ہاں میں تو روز جاتا ہوں۔ بات کیا ہے شبی؟ میں نے کئی روز سے انہیں نہیں دیکھا، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ تمہاری ثروت آنٹی، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ امی، ممی یا ماں ٹائپ کا لفظ تو ان کے لیے کبھی بولتا ہی نہیں تھا، اب ان کے لیے کوئی جذبہ دل میں ابھر تو رہا تھا، لیکن اس جذبے کو بھی کوئی واضح نام دینے سے وہ قاصر تھا۔ جلال نے بغور اسے دیکھا۔ ہاں، میں نے کئی روز سے انہیں نہیں دیکھا، میرا خیال ہے وہ پارک آ ہی نہیں رہی، ورنہ میری ملاقات ضرور ہوتی۔ شبی نے اس بار کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس کے چہرے پر الجھن یا فکر مندی بھر گئی۔ ممکن ہے وہ بیمار ہوں، یہاں موجود ہی نہ ہو، ورنہ جب سے میں یہاں آیا ہوں ایک بھی دن میں نے انہیں غیر حاضر نہیں پایا، جلال نے کہا۔ اگر تم کہو تو میں ان کے گھر جا کے ان کی خیریت معلوم کر لیتا ہوں۔ ارے نہیں، اب اتنی بھی امپورٹنٹ نہیں ہے وہ، اس کی سخت مزاجی عہد کر آئی۔ جلال کو اکتاہٹ سے محسوس ہوئی۔ خیر امپورٹنٹ تو وہ ہیں، وہ نہ ہوتی تو تم ان کے لیے فکر مند نہ ہوتے، آتے جاتے ہر دوسرے تیسرے دن نظر آ ہی جاتی تھی، آنکھوں کو عادت ہو جاتی ہے بھائی، سڑک کنارے درخت لگاؤ تو اس سے بھی آنکھیں مانوس ہو جاتی ہیں، ورنہ اور کوئی بات نہیں ہے، شبی نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ میں بھی انہیں روز دیکھتا ہوں پارک میں، ملاقات بھی ہو جاتی ہے، لیکن میں نے تو ان کی کمی محسوس نہیں کی۔ شبی نے خاموشی سے منہ پر تکیہ رکھ لیا۔ جلال سمجھ گیا وہ اس موضوع پر کچھ نہ سنے گا۔ جلال خاموش رہ کر اپنے کام میں لگا رہا۔ وہ تو خود شبی سے ماوا کا ذکر کرنا چاہتا، لیکن وہ خود الجھا ہوا تھا، جلال کی بات میں کہاں دلچسپی لے پاتا۔ یہی سوچ کر جلال نے اس ذکر کو کسی اور وقت پر ٹال دیا، لیکن وہ ماوا کے متعلق سوچنے لگا۔ اسے ماوا کے متعلق سوچنا اچھا لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں پھول ملنے پر اس نے کیسا رد عمل ظاہر کیا ہوگا۔ کاش میں اپنے لیے ان تمام جذبوں کے رنگ اس کے چہرے پر دیکھ سکتا جو وہ میرے لیے محسوس کرتی ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ شبی کی آواز سنائی دی۔ اور ہاں، تم اس روز روڈ پر کس لڑکی کے ساتھ تھے؟ میں اسے پہچان گئی، یہ وہی لڑکی تھی نا جس نے بے وجہ مجھ سے جھگڑا کیا تھا۔ مجھے وہ بالکل اچھی نہیں لگتی، تمہیں صرف فرینڈز بناتے ہو محتاط رہنا چاہیے۔ ایسی بدتمیز لڑکیوں سے دوستی کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں ایسی منہ پھٹ بدتمیز لڑکیاں کن احمقوں کو اچھی لگتی ہوں گی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واش روم میں گھس گیا۔ جلال سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ وہ تو شبی کو اپنے اور ماوا کے بارے میں بتا کے دادی جان کو راضی کروانے کے سلسلے میں اور پہلا اور سب سے اہم ووٹ اپنے حق میں کروانا چاہ رہا تھا۔ کہاں یہ صورتحال کہ شبی صاحب اپنے ناپسندیدگی جتا گئے تھے۔ جلال کو کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ بہت تیز بارش تھی، بادل گرجتے تو لگتا اللہ کا قہر نازل ہو رہا ہے، بجلی کڑکتی تو تیز روشنی آنکھیں چندھانے لگتی، ایسا محسوس ہوتا تھا درمیان میں حائل شیشہ توڑ کر اندر گھس جائے گی۔ کیا غضب کا طوفان تھا، ہوا دور و دیوار سے ٹکراتی پھرتی تھی۔ سمینہ کب سے چپ چاپ کھڑی شیشے کی اس طرف تباہی مچاتے طوفان کو دیکھ رہی تھی۔ باہر اگر اٹا پٹک تھی تو اندر ایک سکوت کا عالم تھا، جیسے سمندر پر رات پھیل رہی ہو، اور ایسا سناٹا جو وحشت میں مبتلا کر دے۔ ماوا نے کئی بار دیکھا، سمینہ گمسم سی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ وہ ہر بار مخاطب کرنے کا ارادہ کرتی پھر ٹال دیتی۔ خدا معلوم کس گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ وہ خود ٹی وی کے سامنے ڈٹی بیٹھی تھی، ایک بڑا سا پیالہ گود میں دبوچ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں لکڑی کا چمچہ جس کے ساتھ باؤل میں چینی اور مکھن کا امیزہ پھینٹا جا رہا تھا۔ دونوں ہی کاموں میں انہماک قابل دید تھا۔ بالآخر اس خاموشی کو سمینہ نہیں توڑا۔ کیا کر رہی ہو ماوا؟ وہ باتیں کرے۔ ماوا نے چونک کر کہا، ہاں باتیں تو مجھے آپ سے کرنی ہیں، لیکن پہلے ذرا یہ کوکیز بیک ہونے رکھ دو۔ کوکیز میری بات سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ جب میں کافی کے ساتھ کوکیز آپ کی خدمت میں پیش کروں گی تو آپ کو باتیں کرنے کا مزہ آ جائے گا۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، ویسے بھی میں آج آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ مجھے پتہ ہے تم کیا پوچھنا چاہ رہی ہو۔ کیا؟ تم زری کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہو؟ زری کون؟ تمہاری پھپھی جان۔ ارے ہاں، ماوا بری طرح چونکی اور آنکھیں متاثر ہوئے انداز میں پھیلا کر بولی، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ان کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں؟
بائی گاڈ ممی، کیا آپ کے پاس موکل ہے جو آپ کو ہر خبر دے دیتے ہیں؟ سمینہ اس کی بات پر آہستگی سے ہنسی. نہیں، موکل نہیں ہے میرے پاس. پھر جو میں سوچ رہی ہوتی ہوں یا جو بات میرے دل میں ہوتی ہے اس کا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اس نے الجھن آمیز انداز میں پوچھا. کیونکہ میں تمہاری ماں اور ماؤں کو سب پتہ ہوتا ہے. اچھا، پھر آپ مجھے پھپھو کے بارے میں بتائیں گی نا؟ ہاں بتاؤں گی، آج تو سب کچھ بتاؤں گی، سمینہ نے خود کلامی کے انداز میں کہتے ہوئے کھڑکی کی طرف رخ موڑا. چلیں ٹھیک ہے، میں بس 20 منٹ میں اپنا کام سمیٹ کر آتی ہوں. سمینہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی جہاں بارش مزید تیز ہو گئی تھی اور موٹی موٹی بوندیں زور زور سے بند شیشے سے ٹکرا رہی تھیں. اللہ جانے کون سا طوفان زیادہ شدید تھا، وہ جو کھڑکی سے باہر تباہی میں جا رہا تھا یا وہ جو سمینہ کی ذات کو اتھل پتھل کیے دے رہا تھا. کیا بات ہے بھائی دین محمد، پریشان لگ رہے ہو؟ دین محمد نے چونک کر حسین احمد کو دیکھا. وہ کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ روک کر فکر مندی سے دین محمد کو دیکھ رہا تھا. نہیں پریشان تو نہیں، بس سوچ رہا تھا اس کا مول اچھا لگ جائے تو اگلی بیائی کے لیے سہولت رہے گی. دین محمد نے مہارت سے بہانہ بناتے ہوئے کہا اور رغبت سے کھانا کھانے لگا. وہ اپنی کپاس کی ضرورت کے سلسلے میں قریبی قصبہ کی منڈی میں آیا ہوا تھا. یہیں اس کی ملاقات اپنے بے حد عزیز لیکن کئی سال پہلے بچھڑے ہوئے دوست حسین احمد سے ہوگی. حسین احمد اور اس کا خاندان کئی سال اسی گاؤں میں رہ چکے تھے جس گاؤں سے دین محمد کا تعلق تھا. فرق صرف اتنا تھا کہ اس وقت دین محمد ایک معمولی درجے کا زمیندار تھا، لیکن اب اس کی حیثیت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا. جنت کی پیدائش کے چند مہینے بعد حسین احمد نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گاؤں چھوڑ دیا تھا. حسین احمد شہر میں جا بسا تھا. ان دونوں نے اتنے طویل عرصے بعد کی ملاقات میں خوب باتیں کی تھی. اثر نو میل جول بڑھانے کی بات بھی ہوئی. حسین احمد نے زہرہ کے انتقال کی خبر سن کر دکھ کا اظہار بھی کیا تھا. حسین احمد نے یہ بھی کہا دوسری شادی کر کے تو نے بڑا اچھا کیا. آخر انسان کب تک اکیلے زندگی گزار سکتا ہے؟ مرد کو بیوی کی ضرورت پڑتی ہے، پھر بیٹیوں کی تربیت ماں سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. کوئی اور وقت ہوتا تو دین محمد ہرگز اس کی بات نہ مانتا، لیکن اب اسے اس بات پہ 100% یقین آ چکا تھا. کبھی کبھی جب وہ جنت کی طرف سے بہت پریشان ہوتا، سوچتا شاید اس نے جنت کی تربیت میں کوئی غلطی سرزد کی ہے. اس نے کبھی بشرا کو اتنا اختیار دیا ہی نہیں کہ وہ ماں بن کے جنت کو ڈانٹ ڈپٹ کر لے یا کوئی بات سمجھانے کی کوشش ہی کرے. لیکن اب تو پانی سر سے گزر چکا تھا اور بعض اوقات فکر مندی سے اسے رات بھر نیند بھی نہیں آتی تھی. اس کو یاد تھا وہ کئی بار زہرہ کے سامنے اس بات کا اظہار کر چکا تھا کہ وہ جنت کو رخصت نہیں کرے گا، بلکہ اس کے لیے کوئی ایسا لڑکا تلاش کرے گا جو گھر داماد بن کر اس کے ساتھ رہے. لیکن وقت اور حالات بڑی تیزی سے انسان کے خیالات میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں. دین محمد بھی اب اس کوشش میں تھا کہ جیسے کوئی اچھا رشتہ ملے وہ جنت کو رخصت کر دے. یوں بھی اس کے ساتھ کی بہت سی لڑکیاں بیاہی جا چکی تھی. صرف دین محمد تھا جس نے جنت کو گھر میں بٹھا کر رکھا ہوا تھا. وہ کھانا کھاتے ہوئے ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا. حسین احمد نے اس بار تشویش کے عالم میں اس کا کھندا تھپ تھپایا. تجھے ہوا کیا دین محمد؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں حسین بھائی، دین محمد نے کہا. حسین احمد اس سے عمر میں کئی سال بڑا تھا لیکن دونوں کی خوب دوستی تھی. اچھا اس سے ملو، اس کو پہچانتے ہو کہ نہیں؟ حسین احمد نے پر اشتیاق لہجے میں کہا. دین محمد نے سر اٹھا کر دیکھا. اونچے قد کا اور مضبوط ڈیل ڈول والا 30-32 برس کا جوان مسکرا رہا تھا. دلاور حسین؟ دین محمد نے بے ساختہ کہا اور اس سے بغلگیر ہو گیا. تم بھی کمال کرتے ہو بھائی حسین، کہ اپنے بھتیجے کو بھی نہیں پہچانو گا. وہ دلاور سے حال احوال دریافت کرنے لگا. پتہ چلا وہ فوج میں بھرتی ہو چکا تھا. چند سال پہلے شادی بھی کی لیکن بیوی بچے کی پیدائش کے وقت فوت ہو چکی تھی. میں تو کہتا ہوں شادی کر لے لیکن یہ سنتا ہی نہیں. تو ہی سمجھا اسے دین محمد، آخر بیوی کے بغیر گزارا کرنا کیا آسان ہے؟ دین محمد دلاور حسین کو کیا سمجھاتا. اس کے ذہن میں تو بجلی کی طرح کوندا لپکا تھا. اس نے آنکھیں سکوڑ کر دلاور حسین کو دیکھا. شکل و صورت بہترین خاندان، زمین جائیداد کا مالک، پھر حکومت کا ملازم. جنت کے ساتھ خوب جچتا، لیکن اگلے ہی پل سے اپنے خیال کو رد کر دیا اور دل محسوس کر رہ گیا. جنت اور دلاور کی عمروں کا فرق یاد آ گیا. پھر دلاور کا بیٹا بھی تھا. کچھ چیزیں انسان کو اپنے لیے غلط اور اولاد کے لیے درست لگتی ہیں، اور کچھ چیزیں انسان اپنے لیے درست اور اولاد کے لیے غلط قرار دیتا ہے. یہ طرز عمل صحیح ہے یا نہیں، لیکن انسان اکثر ایسا ہی کرتا ہے. دین محمد نے دل ہی دل میں
دلاور حسین کو جنت کے لیے غیر مناسب قرار دیتے ہوئے اپنی اور بشرا کی عمروں کے فرق کو بھلایا تھا۔ ولید کی اونچی اونچی تانے سارے گھر میں گونج رہی تھیں۔ اینیا کا بس نہیں چلتا تھا، اسے اٹھا کر گھر سے ہی باہر پھینک دے۔ صبح سے ایسی شادی بیاہ کے گیت سنا سنا کے اس کے کان کھا رہا تھا۔ ولید کے بچے، اب تم خاموش نہ ہوئے تو گلدان اٹھا کے تمہارے سر پہ مار دوں گی، اس نے کتاب پٹک کر دھمکایا۔ کل اتنا اہم ٹیسٹ تھا اور یہ لڑکا مستقل اس کے سر پر سوار، اس میں اتنا غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ ولید نے معصوم سے شکل بنا کر پوچھا۔ تمہیں یہ گانا پسند ہے تو کوئی اور سنا دیتا ہوں۔ اچھا، وہ گانا کیسے رہے گا؟ ابھی وہ یہیں تک ہی پہنچا تھا کہ اینیا چیخ اٹھی۔ خبردار خبردار، اب ذرا سے بھی آواز نکالی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ غضب خدا کا، صبح سے میراثیوں والا دورہ تمہیں پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ سارے زنانہ گیت تم نے کہاں سے یاد کر لیے، اوپر سے تمہاری آواز، ایسا لگتا ہے درجن بھر کوے ایک ساتھ چیخ رہے ہوں۔ میرے تو کان ہی پاک، کیا میں تمہاری مزید آواز نہیں سن سکتی؟ رحم کرو مجھ پر۔ آخر میں وہ بالکل ہی روحان سی ہو کر بولی تھی۔ ولید نے خفگی سے اسے گھورا۔ ایک تو صرف تمہاری خاطر میں نے اتنے گانے یاد کیے، اس پر سے بھی تم باتیں بھی تم مجھے سنا رہی ہو۔ میری خاطر؟ کس خوشی میں؟ اینیا نے چڑ کر کہا۔ میں نے تم سے فرمائش کی تھی کیا؟ ابھی تک تو نہیں کی، لیکن شادی پر تو کرو گی۔ اب تمہاری اونگی بونگی سہیلیاں تو گا نہیں سکتی، کوئی تو ہونا چاہیے جو اچھی آواز میں گا سکے۔ یہی سوچ کر میں نے آج سے پریکٹس شروع کر دی ہے، لیکن تمہیں تو قدر ہی نہیں ہے اس کی، تم فکر نہیں کرو۔ میری شادی میں بھی ابھی بہت وقت ہے، پھر ویسے بھی تم سے تو 80% بہتر گا لیں گے میری اونگی بونگی سہیلیاں۔ جی نہیں، یہ غلط فہمی اپنے دل سے فوراً نکال دو۔ لگتا ہے میری سہیلیوں کی آوازیں سنے بغیر تم حسد میں مبتلا ہو گئے ہو۔ ارے ان سے حسد کرتی ہے میری جوتی، وعدہ رہا اپنی شادی پہ اپنی ساری بے سوری سہیلیوں کا مجھ سے اکیلے مقابلہ کروا لینا۔ 1 گھنٹہ بھی میرے آگے ٹھہر گئی نا تو اپنا نام بدل دوں گا۔ اچھا تو پھر؟ اینیا کو اس کی بات بھڑک سے زیادہ نہ لگی۔ اپنے دل سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ تمہاری شادی میں بہت وقت ہے۔ ڈیڈی تو عنقریب رخصت کرنے کے چکروں میں ہیں، لڑکا بھی پسند کر چکے وہ تو۔ اینیا دھک سے رہ گئی، اس کے ہاتھ سے پین چھوٹ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو ولید؟ اس نے ساسمگی سے ولید کو دیکھا۔ تو میں تمہاری شادی کی خوشخبری سنا رہا ہوں، میں نے خود ڈیڈی کو فون پر کہتے سنا ہے۔ یہ خوشخبری ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی ولید، اسے سخت پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ اور پھر ڈیڈی ممی کی غیر موجودگی میں اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میری مانو چپ چاپ شادی کر کے اپنی لائف سیٹ کرو۔ لڑکوں کی زندگی تو ماں باپ کی علیحدگی کے بعد بھی ٹھیک رہتی ہے۔ شبیل عباس بھائی کو ہی دیکھ لو، کس بات کی کمی نظر آتی ہے ان کی زندگی میں۔ میں اور ولی بھی سیٹ ہو ہی جائیں گے، اصل مسئلہ تمہارے لیے ہوگا۔ ویسے بھی لڑکیاں ایڈیٹس ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اب نارمل ری ایکشن دیتی ہیں۔ تم کیا کہہ رہے ہو ولید؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھئی ڈیڈی اور ممی میں ڈیورس ہونے والی ہے، اس سے پہلے تمہاری شادی ہو جانا چاہیے۔ شٹ اپ ولید، کچھ تو سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ غصہ مت کرو انو، ولید نے تحمل سے کہا۔ جو بات چند روز بعد تمہیں ممی یا ڈیڈی سے پتہ چلنا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، تو بھڑک کیوں رہی ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ ممی یوں ہی اتنے روز سے نانا جان کے گھر جا کر بیٹھی ہوئی ہیں؟ اینیا بے طرح فکر مند ہوگی، ہر امکان سوچ چکی تھی، مگر اس نہج تک تو اس نے ہرگز نہ سوچا تھا۔ ولید، یہ بھی تم نے ڈیڈی کو کہتے سنا ہے یا تمہارا اندازہ ہے؟ میری چھٹی اس بتا رہی ہے، ولید نے سنجیدگی سے کہا۔ خدا کرے تمہاری چھٹی اس بار غلط اشارہ دے رہی ہو۔ آمین۔ ولید کی آواز دھیمی تھی۔ میں ممی کو فون کروں؟ ولید نے کندھے اچکا دیے۔ اینیا کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ اٹھی اور اپنے سیل فون پر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دین محمد باجی زبیدہ کو دیکھ کر بے حد حیران ہوا۔ پچھلی بار باجی زبیدہ زہرہ کے انتقال پر حویلی آئی تھی اور دین محمد نے اسے بے حد بے عزت کر کے نکال دیا تھا۔ اس قدر تذلیل سہنے کے بعد وہ ایک بار پھر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حویلی آ گئی تھی، تو اس کی وجہ صرف اور صرف ماں جائے کی محبت اور جنت تھی۔ یہ بات صرف باجی زبیدہ ہی جانتی تھی کہ اس نے فاروق کو کن دقتوں سے جنت کے ساتھ شادی پر آمادہ کیا ہے، لیکن دین محمد اپنی تمام تر پریشانی کے باوجود اسے دیکھ کر پھر اکڑ گیا
مصلحت آمیزی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے زبیدہ کو مزید بے عزت کرنے لگا۔ پاگل پن نہ کر دین محمد، تو نہیں جانتا گھارا بر کو ٹھکرا کر کوئی کتنی بڑی حماقت کر رہا ہے۔ باجی زبیدہ نے اس کی ساری جلی کٹی سننے کے بعد منت بھرے لہجے میں کہا، میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں، مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے باجی۔ دین محمد نے تڑک کر کہا، تیرے بیٹے نے میرے منہ پر کالک ملنا تھی سو مال دی۔ ارے میرے بیٹے نے ایسے کچھ نہیں کیا کہ تو اسے الزام دے، جنت خود اس سے ملنے جاتی تھی۔ بالآخر باجی زبیدہ کی برداشت پہ جواب دے گی، بس بس، میری بیٹی کے بارے میں ایک بھی لفظ اور نہ کہنا۔ دیکھا، اپنی اولاد کے بارے میں کوئی غلط لفظ سننا کتنا برا لگتا ہے، پھر بھی میں جب سے آئی ہوں تو مسلسل فاروق کو کوس رہا اور میں خاموشی سے سن رہی ہوں، ایک بار بھی تجھے نہیں ٹوکا۔ جانتا ہے کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ خاندان کو بدنامی سے بچایا جا سکے۔ فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ غلطی سے دور ہے۔ اب جنت نے جو حماقت کرنا تھی سو کر دی، تو عقل مندی کا فیصلہ کر۔ میں نے فاروق کو راضی کر لیا، بس تو بھی مان جا، میں تو اگلے سوموار کو جنت کو رخصت کروا لوں۔ لیکن دین محمد نے راضی تو کیا ہونا تھا۔ باجی زبیدہ کو اتنی باتیں سنائی کہ بیچاری کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہی۔ صرف اسی پر دین محمد نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ یہ الزام بھی جاڑ دیا کہ وہ اور فاروق دین محمد کی زمینیں ہتھیانے کے لیے سارا کھیل کھیل رہے ہیں۔ باجی زبیدہ اپنے بھائی کی عزت بچانے کے خیال سے بڑی آس لے کر اس کے پاس آئی تھی، لیکن دین محمد نے اس کے خلوص کی رتی بھر بھی قدر نہ کی۔ جب زبیدہ رخصت ہونے لگی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صرف تیری اسی رویے کی وجہ سے میں اپنی مری ہوئی ماں کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکی۔ مجھے ڈر تھا کہ پھر حویلی آنے پر تو مجھے بے عزت کرے گا، لیکن اس بار تو میں تیری عزت کو سہارا دینے آئی تھی دین محمد، تو نے پھر بھی میری قدر نہ کی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تیری بات مان لیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، فاروق کو شادی کے بعد اسی حویلی میں آ کر آباد ہونا پڑے گا۔ میں جنت کو خود سے دور جانے نہیں دوں گا۔ لو سن لو اماں، جس بھائی کی محبت میں تم دیوانی ہوئی جا رہی تھی، وہ تمہارے بیٹے کو سسرال میں کتے کی سی زندگی گزارنے کی ترغیب دے رہے۔ فاروق نے استہزائیہ انداز میں پہلی بار زبان کھولی۔ چلو یہاں سے اماں، ماموں نے ساری زندگی بیٹی کو گھر بٹھانا ہے، اس کے کارناموں کا گند بھی اسے خود ہی سمیٹنے دو۔ دین محمد کا دل چاہا فاروق کا منہ توڑ دے۔ تو بیٹی کی محبت میں پاگل ہے دین محمد، تجھے ذرا بھی احساس نہیں، تیری غیر معمولی محبت نے جنت کے ذہن کو کس قدر خراب کیا ہے۔ عورت کا ذہن اس سیدھے راستے پر نہ چلے تو نسلیں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن تو نہیں سمجھے گا، کبھی نہیں سمجھے گا۔ زبیدہ زیر لب بڑبڑاتی اور روتی ہوئی رخصت ہوئی۔ دین محمد نے نخوت سے اسے جاتے دیکھا، لیکن تکبر سے سر جھٹکا اور فیصلہ کر ڈالا، میری معصوم بچے کو غلط راہ پر ڈال دیا، لیکن میں سب سنبھال سکتا ہوں۔ کل ہی نہیں، آج ہی میں بھائی حسین احمد سے ملنے روانہ ہو جاتا ہوں۔ جنت میری لاڈو کے لیے دلاور حسین سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے پکا تہیہ کر لیا، اور یوں جنت فاروق کے بجائے دلاور حسین کا مقدر بن گئی۔ سمینہ سارا دن مصروف رہی تھی۔ ایک پل بھی ایسا نہیں تھا جب وہ ماوا کو حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے تانا بانا نہ بنتی رہی ہوں۔ انہیں ماوا کو کس حد تک آگاہ کرنا تھا، کتنا سچ بتانا ہے، کتنا جھوٹ، وہ تقریباً سب فیصلے کر چکی تھی، لیکن پھر بھی کوئی گھبراہٹ تھی جو ان کے اعصاب پر سوار تھی۔ پورا لائے عمل ترتیب دینے کے بعد بھی بعض اوقات حسب منشا نتیجہ ملنے کی امید نہیں ہوتی، امید ہوتا بھی گھبراہٹ سر پر سوار رہتی ہے۔ یہی کیفیت سمینہ کی تھی، وہ کبھی بیٹھ جاتی، کبھی چہل قدمی کرنے لگتی۔ کھڑکی کے باہر لان کی روش دکھائی دے رہی تھی جو تیز بارش میں تواتر سے بھیگ رہی تھی کہ طوفان کی شدت میں کمی آ گئی تھی، لیکن کبھی کبھی بجلی بڑے زور سے کڑکتی اور بادل پورے قوت سے گرجتے تھے۔ انہیں خبر نہ ہوئی کہ اب کچن سے نکل کے ماوا لاؤنج میں آ گئی۔ وہ کافی کے ساتھ پاپ کارن اور کوکیز بیک کر کے لائی تھی۔ اتنی تیاری تو میں تب کرتی ہوں جب کوئی اچھی سی مووی دیکھنا ہو۔ مجھے یقین ہے آپ آج مجھے کوئی بہت اچھی سی سٹوری سنائیں گی، ماوا نے ہنس کر کہا۔ سمینہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اسی پل بجلی زور سے کڑکی تھی۔ ماوا کا چہرہ اس روشنی میں منور ہوا تھا۔ ہاں ماوا، میں تمہیں اچھی سی سٹوری سناؤں گی، لیکن اس سے بھی پہلے مجھے تمہیں ایک اور بات بتانا ہے جسے سن کر تم ضرور شاکڈ ہو جاؤ گی۔ ایسی کیا بات ہے ممی؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا جان کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ ہارٹ اٹیک سے؟ کیونکہ تمہیں حقیقت کا علم نہیں ہے، تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا،
بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ سمینہ کی آواز اس قدر دھیمی تھی کہ ماوا کی سماعت تک بمشکل پہنچی، لیکن اس دھیمی آواز نے بھی ماوا کے سر پر گویا آسمان گرا دیا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں مامی؟ اور آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کس نے قتل کیا تھا بابا جان کو؟ اور آپ نے اتنے عرصے یہ بات مجھ سے چھپا کر کیوں رکھی؟ ماوا نے تابڑ توڑ سوال کیے۔ پہلے اس لیے نہیں بتایا کہ بتانے کا صحیح وقت نہیں آیا تھا، لیکن آج میں تم کو سب کچھ بتاؤں گی۔ تمہارے ہر اس سوال کا جواب تمہیں ملے گا جو تمہارے دل میں سار اٹھاتا ہو۔ پھر بتائیں، کس نے میرے بابا جان پہ ظلم کیا تھا؟ جنت بی بی نے۔ تمہارے بابا پر ہوئے ہر ظلم کی ذمہ دار وہی عورت تھی، حتیٰ کہ انہیں قتل بھی اسی نے کیا تھا۔ کافی کی سطح سے اٹھتی ہوئی بھاپ ان دونوں ماں بیٹی کے درمیان پردے کی طرح تان گئی تھی۔ ماوا کو سمینہ کا چہرہ دھندلا دکھائی دینے لگا تھا۔ جنت نے اپنے چٹیا کے بال کھولتے ہوئے گردن موڑ کر دیکھا۔ دلاور حسین پلنگ پر اوندے منہ لیٹا گہرے نیند سو رہا تھا اور سوتے ہوئے بھی وہ پیارا لگ رہا تھا۔ جنت نے دل ہی دل میں بے اختیار اعتراف کیا کہ اس کے باپ نے بلا شبہ ایک بہترین شخص کو اس کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی جنت کے لبوں پر شرمیلی سے مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ رخ بدل کر اپنے کھلے ہوئے لامبے بالوں کو کنگھی کی مدد سے سلجھانے لگی۔ شادی کے دن قریب آنے کے ساتھ ساتھ اس کی اپنے باپ کے ساتھ ناراضگی میں اضافہ ہوتا گیا تھا۔ وہ اس کی شادی زبردستی سے دگنی عمر کے آدمی سے کر رہا تھا، لیکن یہ ایسی کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی۔ اس دور میں ایسی شادیوں کو معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ قابل اعتراض بات یہ تھی کہ اسے فاروق پسند تھا اور اس کے باپ کو اس بات کی رتی بھر بھی پرواہ نہیں تھی، اور اپنے منہ پھٹ منہ زور سر چڑی فطرت کے باوجود جنت میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ باپ کے سامنے احتجاج کر سکے۔ بہرحال دلاور حسین سے پہلی باضابطہ ملاقات کے بعد ہی سے اپنے شوہر سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی، اور فاروق کا خیال ساون کے اس بادل کی طرح اس کے ذہن سے نکل گیا جو بن بھر سے گزر جاتا ہے۔ دلاور حسین بے شک اس سے دگنی عمر کا تھا، لیکن اس نے جنت کا دامن محبت سے بھر دیا تھا۔ وہ دن رات جنت کو سراہتا تھا، اس کے حسن کی تاریخ میں زمین آسمان کے کلابے ملاتا تھا، اسے دیوی پری حور اور پتہ نہیں کیا کیا کہتا، اور جنت کی رفاقت ملنے پر خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان قرار دیتا تھا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ فاروق کی طرح سے دھتکارتا نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جنت کو دلاور حسین سے محبت بھی جلدی ہو گئی تھی۔ دین محمد کی بیجا محبت نے جنت کو جتنا بگاڑنا تھا سو بگاڑ لیا، اور جنت بھی اب قریب قریب اس عمر میں پہنچ چکی تھی جہاں انسان اپنے مزاج اور رویوں پہ غور کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جنت نے ایسی کوئی زحمت گوارا نہ کی۔ دلاور حسین کی ستائش نے اس کی خود پسندی میں اور بھی اضافہ شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ جنت نے خود کو عام انسانوں سے بالا تر ہی سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے باپ کو ٹہلاتی آئی تھی۔ باپ کی منفی محبت نے اسے بہت ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں سکھا دی تھی۔ جو لڑکی اپنے باپ سے جھوٹ سچ کہہ کر سوتیلی ماں کو جوتے پڑوا سکتی ہے، اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ شوہر کو قابو میں رکھنے کے لیے ہربینا اختیار کر پاتی۔ جس طرح کھانے میں شکر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو کڑواہٹ محسوس ہونے لگتی ہے، یہی معاملہ جنت کے ساتھ تھا۔ اسے محبت اتنی زیادہ ملی تھی کہ محبت کی مٹھاس نے کڑواہٹ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ مجھے پتا تھا کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو رہا ہے جو ہمارے لیے پریشان کون ہے۔ یوں ہی تو میرا دل نہیں گھبرا رہا تھا۔ اینیا فون بند کر کے ولید کی طرف پلٹی، اس کے انداز میں سراسیمگی نمایاں تھی۔ کیا ہوا ہے انو؟ ممی ہاسپٹلائزڈ ہیں پچھلے 3 دنوں سے، مجھے ابھی روشی نے بتایا ہے۔ کیا؟ ممی 3 روز سے ہاسپٹلائزڈ ہیں اور کسی نے ہمیں خبر بھی نہیں دی؟ روشی کہہ رہی تھی کہ وہ سب ممی کی بیماری سے بہت پریشان ہو گئے تھے، اسی پریشانی میں انہیں کسی کو اطلاع دینے کی خیال ہی نہیں آیا۔ روشی ان لوگوں کی ماموں ذات تھی۔ ممی کو ہوا کیا ہے؟ روشی نے کچھ بتایا؟ صرف یہی کہ ممی اچانک بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب انہیں ہاسپٹل لے کے گئے تو ڈاکٹر نے ایڈمٹ کر لیا، فی الحال ان کے بلڈ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، کوئی کلیئر رپورٹ نہیں ملی۔ ٹھیک ہے، چلو ہم سامان پیک کرتے ہیں، ہم اسلام آباد جا رہے ہیں۔ میں جب تک ممی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا میری تسلی نہیں ہوگی۔ لیکن ولید ڈیڈی، انہیں فون پہ انفارم کر دو، لیکن اس سے بھی پہلے اپنی اور ولی کی تیاری مکمل کر لو، میں سیٹس کنفرم کراتا ہوں۔ وہ صورت سے لینڈ لائن کی طرف بھاگا۔ اور اگر ڈیڈی نے جانے سے منع کر دیا تو؟ وہ منع نہیں کریں گے، اور اگر ایسا ہوا بھی تو میں نہیں رکوں گا۔ ممی کے ساتھ ڈفرینسز ان کے ہیں، میرے جو تمہارے نہیں۔ ہم اپنی ماں کی بیماری میں اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ ولید کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ اب یہاں کھڑی رہ کر سوچو مت،
ہمارے پاس پہلے ہی وقت کم ہے۔ اینیا ایک دم ہوش میں آ کر اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ امید ہے آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے اس کو لائک بھی دینا ہے اور زیادہ سے ویوز جلدی دینے تاکہ پھر میں نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کر سکوں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔